حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ذات ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی، یا سیدی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، وفات پا گئی ہے، تو میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس کیفیت میں ہے، کس حالت میں ہے۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ایک وظیفہ بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھ کر تو نے سو جانا ہے، تجھے خواب میں اپنی بیٹی کی زیارت ہو جائے گی اور تجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کیفیت میں ہے، کس حال میں ہے۔ تو آتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت وہ وظیفہ پڑھ کر سو گئی، جیسے ہی سوئی اس کے خواب کے اندر اس کی بیٹی اس کو نظر آ گئی۔ جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو بیٹی کی حالت بڑی بری تھی، بیٹی کے جسم پر ڈامر، یعنی جس کو ہم لک کہتے ہیں، سارے جسم پر ڈامر ڈلا ہوا تھا اور اس کے پاؤں اور ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، یعنی اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ اب ماں تھی، ماں سے دیکھا نہ گیا، آنکھ کھل گئی، فوراً بھاگتی ہوئی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں آ گری اور عرض کرنے لگی، یا سیدی، میری بیٹی تو عذاب میں مبتلا ہے، اس کے اوپر تو رب کا عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو آپ بھی غمگین ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی جو ماں تھی وہ چلے گئی واپس۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں بعد میں نے ایک خواب دیکھا، اور میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے اندر، جنت کے محل میں ایک باغ کے اندر حسین و جمیل نوجوان لڑکی وہ ٹہل رہی ہے۔ اس حسین لڑکی نے کہا، حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، بیٹا میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ تو اس نوجوان حسین لڑکی نے کہا کہ حضور میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے پاس آئی تھی اور سارا ماجرا تجھے بیان کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے اس سے کہا کہ تیری ماں تو کچھ اور بتا رہی تھی لیکن ادھر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ یا سیدی، میری والدہ نے جو آپ کو بتایا تھا وہ بالکل درست تھا۔ تو کہا، پھر اتنی بڑی چینجنگ، یہ جو بدلاؤ آ گیا یہ کیسے آ گیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ حضور ماجرا کچھ اس طرح ہے، ایک مسلمان ہمارے قبرستان کے پاس سے گزرا اور اس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اس کا ثواب ہم قبرستان والوں کو بھی اس کا ثواب پہنچایا۔ تو اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آئی، اللہ عز و جل نے ہماری جو قبرستان تھا اس میں 550 لوگ مدفون تھے، دفن تھے، اللہ عز و جل نے سب کی بخشش فرما دی، اللہ عز و جل نے سب کی بخشش فرما دی۔ اس مسلمان نے کام کیا کیا، تبھی تو ہم کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ہمیں ہر پریشانی میں، ہر بیماری میں، ہر دکھ میں، کوئی بھی معاملہ ہے، ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے، وہ اپنے حبیب پر درود پڑھنا ہے، تبھی ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل
کم از کم روزانہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 313 بار درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔